شیر کا بچہ۔ ایک شیر کے بچے کو دنیا دیکھنے کا شوق ہوا۔ اس نے اپنے باپ سے اجازت چاہی تو شیر نے اسے یہ کہہ کر رخصت کیا، میرے پیارے بیٹے، انسان ایک بہت خطرناک اور چالاک مخلوق ہے، اس سے بچ کر رہنا۔ شیر کے بچے نے سوچا، ابا کے خیالات بہت پرانے ہیں، خیر میں خود دیکھ لوں گا کہ انسان کیا چیز ہے اور کتنا خطرناک ہے۔ یہ سوچ کر وہ اپنے سفر پر نکل پڑا اور کچھ ہی دور گیا تھا کہ اسے ایک لہیم شہیم ہاتھی ملا۔ کہیں یہ انسان تو نہیں؟ شیر کے بچے نے سوچا۔ اس نے ہاتھی سے سوال کیا، جناب کیا آپ انسان ہیں؟ ہاتھی نے جواب دیا، نہیں، انسان تو بہت خطرناک ہوتے ہیں، ہم ہاتھی اتنے طاقتور جانور ہیں مگر وہ ہم کو اپنا غلام بنا لیتے ہیں اور ہم پر سواری کرتے ہیں۔ شیر کا بچہ آگے بڑھ گیا۔ چلتے چلتے اسے ایک اونٹ نظر آیا۔ کیسا لمبا تڑنگا اور عجیب و غریب جانور ہے، شیر کے بچے نے سوچا۔ اس اونٹ سے پوچھا، کیا آپ انسان ہیں؟ ارے بھائی، یہ انسان کا نام کیوں لے رہے ہو؟ اونٹ نے گھبرا کر کہا، اگر کسی انسان نے مجھے دیکھ لیا تو میری ناک میں نکیل ڈال کر مجھ پر بھاری بھاری سامان لاد دے گا، اور یہ ڈرپوک جانور۔ شیر کے بچے نے سوچا اور ناک چڑھاتا ہوا آگے بڑھا اور کچھ دور اسے بیل ملا جو اطمینان سے گھاس چر رہا تھا۔ اس نے بیل سے اپنا سوال دہرایا، جناب کیا آپ انسان ہیں؟ انسان کا نام سنتے ہی بیل پھر کی طرح گھوم گیا۔ کہاں ہے انسان؟ کہاں کہاں؟ اس نے گھبراہٹ سے پوچھا۔ وہ تو مجھے بھی نہیں معلوم، شیر کے بچے نے جواب دیا۔ تو پھر تم نے انسان کا نام کیوں لیا؟ بیل غصے سے بولا، تمہیں معلوم ہے اگر میں ان کے ہاتھ لگ گیا تو میرا حشر کیا ہوگا؟ وہ مجھ سے سارا دن دھوپ میں ہل چلوائے گا اور جب میں مر جاؤں گا تو میری کھال سے اپنی جوتیاں بنوائے گا۔ غصے اور پریشانی سے بیل کا سانس پھول گیا۔ بے وقوف جانور معلوم ہوتا ہے، شیر کے بچے نے سوچا اور آگے بڑھ گیا۔ شیر کا بچہ تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ اسے ایک بڑھئی نظر آیا۔ کیسا عجیب جانور ہے، شیر کے بچے نے سوچا، اتنا دبلا پتلا اور کمزور، اور یہ ڈھنگ سے چاروں پیروں پر کیوں نہیں چلتا؟ ارے اس کی تو دم بھی نہیں ہے۔ شیر کے بچے کو بڑھئی پر ترس آ رہا تھا۔ آپ کون سے جانور ہیں؟ اس نے تمیز سے پوچھا۔ میں انسان ہوں، بڑھئی بولا۔ یہ سن کر شیر کا بچہ بھونت چکا رہ گیا۔ مگر میں نے تو سنا تھا کہ انسان بےحد خطرناک ہوتے ہیں، وہ بولا۔ بڑھئی مسکرایا، ہم انسان کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچاتے، مگر ہاں ہم اتنے ذہین ہیں اور ہمیں اتنے کرتب آتے ہیں کہ جانوروں کو ہمارے بارے میں غلط فہمی ہو گئی ہے۔ کہو تو تمہیں اپنا ایک کرتب دکھاؤں؟ شیر کا بچہ کرتب دیکھنے پر فوراً راضی ہو گیا۔ بڑھئی نے اپنی آری اٹھائی اور درخت سے ایک مضبوط شاخ کاٹ لی۔ پھر اس نے شاخ کو ایک طرف سے چیرا اور چیرے ہوئے دونوں حصوں کے بیچ میں سے تھوڑی تھوڑی لکڑی کاٹ کر ایک سوراخ بنا لیا۔ اپنا سر اس سوراخ میں ڈالو، بڑھئی نے کہا۔ کرتب دیکھنے کے شوق میں شیر کے بچے نے جھٹ اپنا سر سوراخ میں ڈال دیا۔ بڑھئی نے پھرتی سے شاخ کے چیرے ہوئے دونوں حصوں کو ایک ملا دیا اور ان میں کیل ٹھونک دی۔ اس طرح شیر کے بچے کا سر لکڑی کے بیچ سوراخ میں پھنس گیا۔ پھر بڑھئی نے لکڑی کو درخت کی ایک مضبوط شاخ کے ساتھ جوڑ دیا اور اپنے اوزار اٹھا کر وہاں سے چل دیا۔ اب شیر کے بچے کی سمجھ میں آیا کہ بڑھئی نے کرتب دکھا کر اسے قید کر لیا ہے۔ اس نے خوب سر پٹخا اور شور مچایا مگر بے سود۔ جب شام ہوئی تو شیر کا بچہ دھاڑ دھاڑ کر تھک چکا تھا اور سہما ہوا بیٹھا تھا۔ اچانک سے ایک چڑیا کی آواز سنائی دی، کوئی نئی چڑیا یہاں آ نکلی ہے، بہت خوش معلوم ہوتی ہے۔ اس نے اداسی سے سوچا، لیکن بجائے چڑیا کے اسے ایک اور انسان نظر آیا جو چڑیا جیسی آواز نکالتا ہوا چلا آ رہا تھا۔ شیر کا بچہ بیچارہ ڈر کے مارے ایک طرف دبک گیا، مگر سیٹی بجاتے ہوئے لکڑہارے نے اسے دیکھ لیا۔ لکڑہارے کو بندھے ہوئے شیر کے بچے پر بہت رحم آیا۔ اس نے اپنی کلہاڑی اٹھا کر ایک ہی بار میں اسے آزاد کر دیا۔ شیر کا بچہ قید سے چھوٹ کر خوش تو بہت ہوا مگر حیران بھی ہوا۔ اس نے لکڑہارے سے پوچھا، جب آپ تو انسان ہیں، آپ کو خطرناک ہونا چاہیے، پھر آپ نے مجھے کیوں آزاد کیا؟ آدمی ہنسا۔ اس نے شیر کے بچے کا سر پیار سے تھپ تھپایا اور بولا، بات یہ ہے کہ ہم انسان جب ڈرے رہتے ہیں تو خطرناک اور ظالم ہو جاتے ہیں، مگر جب ہم خوش رہتے ہیں تو رحم دل اور مہربان ہو جاتے ہیں۔ میں تو اس جنگل میں بہت خوش ہوں، پھر مجھے کسی پر ظلم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے چینل فن فٹ کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجیے اور ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔